روزہ کی شرطیں، ہر عبادت کی شرط ہوتی ہے، وہ اگر پائی جائے تو وہ چیز قبول ہوتی ہے ورنہ نہیں. جیسے نماز کی شرط کئی ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ وضو کرنا، بغیر وضو کے نماز پڑھتے نماز نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے روزہ کی بھی شرطیں ہیں. یعنی ایسی کون سی شرط ہے جس کی وجہ سے فرض ہو جائے گا، اس پر انسان پر روزہ فرض ہو جائے گا؟ تو اس میں شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان ہونا چاہیے پہلی شرط. یعنی اگر کوئی کافر روزہ رکھے، بہت سے ہندو بھائی ہمیں دیکھا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو فائدہ نہیں دے گا، یہ بات قبول نہیں ہوگی. ان کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، تب جا کے ان کا روزہ قبول ہوگا. کئی غیر مسلموں کو اب دیکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ثواب نہیں ملے گا. ہاں، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے، لیکن جنت نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، قبول ہونے کے لیے ایمان لانا، مسلمان ہونا ضروری ہے، تب جا کے کوئی بات قبول ہوگی کسی کی بھی. تو پہلی شرط روزہ کے لیے کہ انسان مسلمان ہو. نمبر 2 کہ وہ عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو. یعنی اگر کوئی پاگل ہے روزہ رکھے اسے قبول نہیں ہوگا. پاگل کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو دماغ کام نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہے، تو عقل مند ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، بالغ یعنی بلوغت کو پہنچ چکا ہو. بچہ روزہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے رکھے، اس کی تربیت ہوگی، لیکن اصل ثواب اس کو کب ملے گا؟ بالغ ہونے کے بعد. پھر اس ایک شرط یہ کہ قادر ہونا چاہیے اس پر، یعنی اس کو اتنی قدرت و طاقت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے. تو مثلا جو انسان بوڑھا ہو چکا ہے ایک دم، کہ وہ آدھا گھنٹہ بھی بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتا، 100 سال کا ہو گیا، 90 سال کا ہو گیا، وہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں، اتنا بیچارہ بڑھاپے کو پہنچ چکا. تو ٹھیک ہے، اس کو اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو معاف ہے، پھر وہ فدیہ دے گا وہ. اسی طرح ایک مقیم انسان ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ گھر ہے، گھر کے سفر کی حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے تو روزہ اس کو رکھنا ہے. لیکن اگر سفر کی حالت میں تو روزہ فرض تو ہے، لیکن اس کے اندر رخصت ہے، اجازت ہے کہ چاہے تو چھوڑ کر بعد میں رکھے مسافر کے لیے. لیکن وہ مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اور آخری یہ ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو. تو اس کا تعلق خواتین سے خاص ہے. یعنی اگر کوئی خاتون ہے، عورت ہے، وہ ماہواری سے گزر رہی ہے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، نفاس یعنی بچے کی پیدائش ہوئی، خون آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس. تو اس حالت میں اگر عورت روزہ رکھے گی تو روزہ قبول نہیں ہوگا. یہ شرط ہے روزہ قبول ہونے کے لیے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے روزہ کی شرط ہے. اس وجہ سے اگر روزے اس کے چھوٹے خواتین کے تو اس کو پھر بعد میں قضا کرنی ہے. لیکن اس حالت میں، اس ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں روزہ چاہ کر کے بھی نہیں رکھ سکتی ہے. روزہ رکھنے سے ان کو ثواب نہیں ملے بلکہ گناہ ملے گا، نافرمانی ہو جائے گی. پاک ہونے کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں تو رمضان کے بعد وہ قضا کرے گی.